بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئی ٹیک کی جانب سے منعقد کیا گیا یہ دعوتی و تربیتی پروگرام مسجد بلقیس میں اللہ سے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں نے اس پروگرام کو منعقد کیا ہے انہیں اپنے اس کام میں مخلص بنائے، کامیاب بنائے، پرعزم بنائے، اور جو افراد اس ٹیم کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان سب کو آئی ٹیک کا جو اصل مقصد ہے اسلام کی دعوت منہج سلف کی روشنی میں، اسلام کی دعوت، توحید کی دعوت منہج سلف کی روشنی میں، منہج سلف یعنی منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے طریقے کے مطابق، تو تمام کو اس راستے میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمیشہ اسی راستے پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اس وقت ہمارے سامنے مختلف علاقوں سے نوجوان حاضر ہوئے ہیں اور موجودہ دور میں حالات ہم دیکھ رہے ہیں، تو ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ مسلمان کمزور ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں پریشان ہیں، اور ملک فلسطین میں بیت المقدس پر یہود کا غلبہ ہے، اسے یہودیوں کے شکنجے سے آزاد کرانا ہے، اور جس جگہ پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو کون سے اقدامات کرنا چاہیے، مسلمانوں کی تیاری کیسے کرنی چاہیے، یا مسلمان کیسے تیار ہونا چاہیے؟ اگر ایک موٹا سا سوال جیسے ابھی قریب کے جو واقعات ہوئے ہیں، تو اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ ایسے حالات سے نپٹنے کے لیے اور مسلمانوں کے تعاون کے لیے، مظلومین کے تعاون کے لیے ہمیں کیا کیا تیاری کرنی چاہیے، اگر یہ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ لوگوں میں سے اس کا کیا جواب دیں گے؟ میں چاہوں گا کچھ لوگ اس کا جواب دیں۔ جی، دعا کرنی چاہیے، بالکل جی، امر بالمعروف کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور کوئی جواب؟ جی، عمل درست کرنا چاہیے، سب سے پہلے توحید۔ جی، کیا کرنا چاہیے؟ جیسے بیت المقدس کی آزادی کے لیے یا دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی مظلومیت پر ان کے تعاون کے لیے، مظلومیت سے ان کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ مسلمان دوبارہ ایسے ہی عزت دار رہیں جیسے پہلے تھے، ان کا وہ مقام انہیں حاصل ہو جائے۔ کیا اور کرنا چاہیے ہم کو؟ علم حاصل کرنا چاہیے، بہت اچھے۔ اور جی، توحید کی دعوت کو عام کرنا چاہیے، اور کوئی جواب؟ یہ جو سوال ہے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ مسلمان کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، جگہ جگہ پر ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو مسلمان اگر دوبارہ اپنی وہ قدیم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوال کیا گیا تھا حقیقت میں محدث العصر محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے، جن کی کتاب آج ہم پڑھنا چاہتے ہیں۔ یہی سوال ان سے کیا گیا تھا کہ مسلمان دوبارہ عزت کا وہ مقام، احترام والا وہ مقام، وہ قوت والی زندگی وہ حاصل کر سکیں تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ
چونکہ امام البانی رحمہ اللہ کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں بھی کئی جگہوں پر مسائل ہو رہے تھے، اور ایک مسئلہ افغانستان کا بھی تھا اور چیچینیا کا بھی تھا، بوسنیا کا بھی تھا ان کے دور میں، ان کی زندگی میں۔ اب تو وہ نہیں رہے، لیکن جس وقت وہ تھے ایسے کئی ملکوں میں مسائل چل رہے تھے، اس ملک کے اندر بھی کئی جگہوں پر مسائل ہوتے تھے، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ایسے وقت میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک جواب دیا تھا، اور وہ جواب یہ پیپروں میں موجود ہے۔ یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے پرنٹ کر کے لائی گئی ہے، جس میں کتاب کا عنوان رکھا گیا ہے التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام۔ یہ عنوان جو بنایا گیا ہے، یہ کتاب حقیقت میں اس سوال کا ایک جواب ہے جو انہوں نے ایسے زبانی جواب دیا تھا۔ اس جواب کو ان کے شاگردوں نے، ان کے طلباء نے رائٹنگ میں لایا، اس کو لکھا اور لکھ کر یہ عنوان بنا دیا التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام۔ اور اب اس سوال کے جواب دینے والے جن کے یہ جملے ہیں، جن کی یہ باتیں ہیں، وہ کن کی ہیں؟ محدث محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ یہ جو سوال ہے ہر زمانے میں ہو رہا ہے۔ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے درمیان بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان دوبارہ قوت کیسے حاصل کریں۔ آج سے 20 سال پہلے بھی جو علماء جو دنیا میں تھے، گزر چکے، آخری زمانے میں رہے، ان سے بھی اس طرح کے سوالات ہو رہے تھے۔ 50 سال پہلے جو علماء تھے ان سے بھی یہ سوال ہوتا تھا، 100 سال پہلے جو تھے ان سے بھی اسی طرح کے سوالات ہوتے تھے۔ یعنی جب سے دنیا کے اندر کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جب سے برا ہونے لگا ہے، تب سے علماء سے یہی سوال بار بار کیا جا رہا ہے، اور آج بھی ہم سب کے ذہن میں وہی سوال ہے کہ آخر کیا کریں۔ کوئی کہتا ہے وہ فلاں ملک کو کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں وہ فلاں ملک کو کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے وہ ملک کیا کر رہا ہے، یہ ملک کیا کر رہا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے اپنے جگہ پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا جواب نہیں ہوتا ہے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں وہ فلاں جو ملک ہے نا اسے کرنا چاہیے، وہ فلاں ملک ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ فلاں بادشاہ ہے اس کی ذمہ داری، وہ فلاں صدر ہے اس کی ذمہ داری۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالتے ہوئے ہم اپنی زبان سے کبھی انہیں گالیاں دیتے ہیں، کبھی ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ دیکھیے شیطان کہاں سے کہاں ہم کو لے جا رہا ہے۔ ایک تو اس چیز کی ذمہ داری ہم کسی اور پر ڈال رہے ہیں مسلمان سمجھ کر، پھر ان مسلمانوں کو جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں انہیں ہم اپنے مسجد میں، اپنے مدرسے میں، اپنے گھر میں، اپنے بازاروں میں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر انہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور نبی نے کیا فرمایا تھا؟ سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالیاں دینا یہ فسق ہے۔ ایک مسلمان آپ کے سامنے ہے، وہ آپ سے جھگڑا کرے، آپ کو اس نے گالی دی، آپ نے اس کو جواب میں گالی دیا، یہ الگ بات ہے۔ اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، جن سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان سے آپ کا کچھ ہوا ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا ہے، خواہ آپ بیٹھے بیٹھے صبح شام انہیں گالیاں دیے جا رہے ہیں، تو اس میں شیطان گمراہ کسے کر رہا ہے؟ ان کو یا ہم کو؟ ظاہر سے بات ہے جب ہم مسلمانوں کو گالیاں دیتے بیٹھیں گے اور پھر کہیں گے کہ مسلمان پریشان کیے، مسلمانوں کو تو عزت سے ہونا چاہیے، تو ظاہر سی بات ہے ایسی صورت میں مسلمان کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ تو کس کو کیا کرنا چاہیے وہ فیصلہ مجھے اپنے خود کو کرنا ہے، مجھے اپنے ذاتی طور پر کرنا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسروں کو کیا کرنا چاہیے دوسروں کی مرضی کے، ان کے عقیدے، ان کے دل کے حساب سے ہوگا۔ جب میرے اندر وہ فکر آئی ہوئی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہو، تو میں اپنا خود کا مالک ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میرے اندر اختیار ہے، میں وہ کر سکتا ہوں، میرے اندر اختیار ہے، میں کر سکتا ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام۔ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اس کی پریشانی اور بربادی کی سب سے بنیادی وجہ ہے شرک۔ سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے شرک، کفر، دین سے دوری۔ کسی بھی جگہ کا حال دیکھ لیجئے، جن ملکوں کے بھی آپ نام لوگے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، ان ملکوں میں عقیدہ دیکھیے،
ان ملکوں کے لوگوں کے اخلاق دیکھیے، ان ملکوں کے لوگوں کا لباس دیکھیے، ان لوگوں کے کردار دیکھیے، انتہائی کم ترین اور برے قسم کے لوگ ہیں۔ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے وہاں کی یہی شکلیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز مسلمان کو عقیدے میں مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز عقیدہ، مطلب اللہ پر ایمان میں مضبوطی۔ جب تک آپ کا اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوگا تب آپ کسی چیز کا مقابلہ کیسے کر سکو گے؟ آپ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے تاریخ پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے، بہت پریشان کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا، دو لوگوں کا نام لے کر دعا کی تھی۔ کون کون؟ ابو جہل اور کیوں ان دونوں کا نام لے کر؟ کیوں ابو طالب کا نام کیوں نہیں لیا اس نے؟ نبی کے چچا تھے نا وہ تو۔ ابو طالب کا نام کیوں نہیں لیا؟ حمزہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو سفیان کا نام کیوں نہیں لیا؟ ابو جہل اور عمر بن خطاب کا نام کیوں لیا تھا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ جی یہ زیادہ ضرر پہنچانے والے، زیادہ نقصان دینے والے، یہ انتہائی خطرناک قسم کے لوگ تھے، بڑے مضبوط تھے، ہمت والے بہادر قسم کے لوگ تھے، اور ان کے دل میں اسلام نہیں تھا، اس لیے ان کی طاقت، ان کا رعب، ان کا دبدبا یہ مسلمانوں کے خلاف تھا، مسلمانوں کے خلاف تھا، کیونکہ دل میں کفر ہے، دل میں کفر ہے اور ان کے پاس طاقت بھی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے اللہ سے دعا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اسے اسلام میں داخل کر دے۔ کون مسلمان ہوئے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور پھر جس طرح سے پہلے ان کے دلوں میں کفر مضبوط تھا، بعد میں اس کے بالکل برعکس ان کے دل میں ایک مضبوط ایمان داخل ہو گیا، کیونکہ انہوں نے سرداری بھی دیکھی تھی وہ چھوڑ دیا، دولت دیکھی تھی وہ چھوڑ دیا، اپنا رب اور دبدبا کفر کی حالت میں دیکھا تھا وہ سب چھوڑ دیا۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر آدمی کے دنیا میں عزت کے لیے جتنی چیزیں موجود ہیں اس سب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائے تو مطلب ایمان تو بہت ہے۔ ورنہ لوگ لالچ، مال کی لالچ میں، کبھی سرداری کی لالچ میں حق بات قبول نہیں کرتے۔ یہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب چیز کو چھوڑ دیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو اس دن سے ہم بڑے طاقتور ہو گئے، بڑے طاقتور ہو گئے۔ اس کے بعد مسلمان کعبے کے سامنے آ کر نماز پڑھنے لگے۔ پہلے ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہوا جہاں ایمان مضبوط ہوگا وہاں پر جسم مضبوط ہو جائے گا، ارادے مضبوط ہو جائیں گے، لیڈر بن جائیں گے اور خطرات کا مقابلہ کرنے کی توفیق ملے گی۔ جہاں ایمان کمزور ہو، ایک مسلمان شرک کرتا ہے وہ مسلمان کب مضبوط ہو سکتا ہے؟ ایک مسلمان نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، مسلمان ہے، بھلا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئے گی۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک نہیں کرتے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، جو ایمان لاتے ہیں اور پھر شرک نہیں کرتے، اولئک لهم الامن، انہیں کے لیے امن ہے۔ مطلب اگر آپ امن چاہتے ہو اپنے ملک میں، اپنے کنٹری میں، اپنے شہر میں، اپنے سٹی میں، یا فلسطین میں، افغانستان میں اور دنیا کی دیگر ملکوں میں، تو وہاں کے باشندوں کے لیے ضروری ہے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ یہ تو اللہ نے اعلان کر دیا، اور یہی التوحید اولا یا دعات الاسلام کا پیغام ہے۔ اور آپ دیکھیے جس ملک میں یہ حالات ہو رہے ہیں، فلسطین درگاہوں کا ملک ہے، درگاہوں کا ملک ہے۔ جتنے انبیاء وہاں رہے ہیں تمام نبیوں کی درگاہیں موجود ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی درگاہ ہے،
یوسف علیہ السلام کی درگاہ، اسحاق علیہ السلام کی درگاہ، الگ الگ نبیوں کی بڑی بڑی درگاہیں بنی ہوئی ہیں، چادریں چڑھی ہوئی ہیں، لوگ صبح شام جا رہے ہیں۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، ظلم ہو رہا ہے۔ قرآن نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لانے والے اگر شرک نہ کریں اولئک لہم الامن، تب ان کے لیے امن ہوگا۔ اگر ملک کو امن سے رکھنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے شرک کا خاتمہ اپنے پاس سے کرنا پڑے گا، اور خاص طور پر جہاں مسلمانوں کے اختیار میں سب کچھ موجود ہو، پورا شہر پورا ملک، پھر وہاں پر اگر شرک ہو رہا ہے تو پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ نہیں حکومت کافر کی ہے، دنیا میں کافر زیادہ ہے۔ نہیں، جس ملک کے حاکم آپ ہو، صدر آپ ہو، نگران آپ ہو، جج آپ ہو، وکیل آپ ہو، پولیس آپ ہو، فوج آپ ہو، پھر وہاں پر شرک ہو رہا ہے، تب یہ شرک وہ فلاں ملک ہو فلاں ملک کی وجہ سے نہیں، یہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو امام البانی رحمہ اللہ نے دنیا کے جو حالات ہیں، کیونکہ نوجوان طبقے کے دماغ میں یہ سوال بہت چلتا رہتا ہے، ایسا ہو رہا ہے، وہ فلاں ملک کیا کر رہا ہے، وہ ملک کیا کر رہا ہے، یہ ملک کیا کر رہا ہے، یہ ملک کیا کر رہا ہے، وہ فلاں مظلوم کیوں ہے، اس کو بے سہارا کیوں جوڑا گیا؟ تو اس کے لیے سب سے بنیادی وجہ ہے التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام۔ آپ توحید سے اپنی زندگی کی شروعات کیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر دیکھیے کیسے توحید سے شروع کرتے کرتے مدینہ منورہ کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اور جو رعایا تھی وہ پوری رعایا توحید پرست تھی۔ شرک کو باقی رکھ کر اگر آپ حکومت کرتے تو کبھی وہ ملک کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ شرک کا خاتمہ ہوا، خود بخود حکومت بن گئی۔ کوئی انتخابات ہوئے تھے مدینہ منورہ میں نبی کے جانے کے بعد؟ کسی نے انتخابات کیا تھا؟ نہیں۔ جب سب توحید والے ہو گئے تب پھر حاکم کون ہوگا؟ جو توحید کا دائی ہے، جو توحید کا دائی ہے، جو اس توحید کا پرچار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم اس توحید پر آئے ہوئے ہیں، وہی ہمارا حاکم ہوگا۔ سب نے بال اتفاق نبی کو حاکم بنا دیا، اور اسلام کے تمام احکامات پر پھر عمل بھی ہوا، اسلام کے تمام قوانین پر بھی عمل ہوا۔ چوری کے مسائل، زنا کے مسائل، دیگر بہتان تراشی کے مسائل، ایک دوسرے پر ظلم کے مسائل، سودی کاروبار کے مسائل، جتنے مسائل تھے ان تمام پر باقاعدہ نظام چلنے لگا۔ کب؟ جب ابتدا میں توحید کی دعوت دی گئی، شرک کا خاتمہ کیا گیا تو پورا اسلام نافذ ہوا۔ اور جہاں پر پہلے حکومت کی جاتی ہے، توحید کو اہمیت نہیں دی جاتی، وہاں صرف حکومت ہوتی ہے، اسلام نہیں ہوتا۔ اور یہ مثال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے۔ اب دنیا میں جتنے کنٹریز ہیں، مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ کتنی تعداد ہے؟ 57۔ دیکھیے حکومت ہے، کون ہے؟ تو فلاں بادشاہ ہے، فلاں جگہ پر صدر ہے، فلاں جگہ وزیر اعظم ہے، فلاں جگہ پر فوج ہے، فلاں جگہ مرد ہے تو فلاں جگہ عورت ہے، فلاں جگہ باپ ہے، فلاں جگہ بیٹا ہے۔ اسلام کہاں ہے؟ جتنے ملکوں کا حال آپ دیکھیں گے، جہاں حکومت سے پہلے توحید کا اہتمام نہیں ہوا، وہاں اسلام کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ کیونکہ حکمران، پولیس، فوج، وزراء، جتنے لیڈران ہیں، جب یہ شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہوں، جن کو توحید معلوم ہی نہیں ہے، تو پھر وہ چوری کے بارے میں کیوں قانون نافذ کریں گے اسلام کا؟ زنا کے بارے میں قانون نافذ کیوں کریں گے؟ شراب کے بارے میں قانون نافذ کیوں کریں گے؟ پڑوسی ملک میں آپ دیکھیے، اسی کی مثال دی جاتی، کتنے علماء ہیں پڑوسی ملک میں؟ بہت ہیں، صحیح ہے نا؟ بہت ہیں۔ کون سے مسلک کے ہیں؟ ہر مسلک کے ہیں، میڈیا میں بڑے بڑے ہیں۔ فلاں مسلک والے دیکھے تو وہ بھی بہت ہیں بہترین بولنے والے، فلاں کو دیکھو تو وہ بھی بہت ہیں بہترین بولنے والے، فلاں کو دیکھو وہ بھی بہت ہیں بہترین بولنے والے، سب اپنے اپنا اسٹیج سجائے ہوئے ہیں۔ علماء کی اتنی تعداد ہے، مگر شراب پر کوئی اسلامی قانون ہے؟ زنا کے خلاف کوئی اسلامی قانون ہے وہاں پر؟ نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر بھی علماء ہیں، ممبر آف دا پارلیمنٹ بھی، یہ بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر ان سب چیزوں کے بارے میں اسلامی قانون ہی نہیں ہے۔ مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں ہے،
یہ فرق ہوتا ہے. اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام. کبھی کبھار آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں پہلے حکومت کے لیے کوشش کرنا چاہیے، پہلے حکومت کے لیے کوشش کرنا چاہیے، چلیے تحریک چلائیں گے، فلاں کام کریں گے، ایسے کام کریں گے، ویسے کام کریں گے، حکومت تو آ جائے گی. جس کے لیے آپ نے کوشش کیا وہ آپ کو مل جائے گا. من جد وجد، آپ جو کام کرنا چاہو گے، آپ جس کام کے لیے محنت کرو گے وہ چیز آپ کو ملے گی، کیونکہ محنت پر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے. لیکن بنیادی جو چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ میں عمر بن خطاب، حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، حیدر کرار جیسے بولتے ہیں نا، ان سب لوگوں کو، یہ 3-4 افراد جو تھے، ابوبکر صدیق جو خلیفہ بھی تھے بعد میں، عثمان بن عفان جو بعد میں خلیفہ بنے، چاروں خلیفہ یہاں تھے موجود. ابوبکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی، علی بھی. کہاں ہے؟ سب مکہ میں ہیں، نبی کے ساتھ مسلمان ہیں، سب چاروں خلفاء ہیں. اور حمزہ جیسے بہادر شخص بھی ہیں. جب یہ وہاں جا کے خلافت قائم کر سکتے ہیں تو یہ سب مل کر مکہ میں خلافت کیوں نہیں قائم کیا؟ یہ تو یہاں پورے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے نا، نبی کے ساتھ ابوبکر، عمر، عثمان و علی سب موجود تھے. مکہ میں انہوں نے وہ کام کیوں نہیں کیا؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے مکہ میں انہوں نے حکومت قائم کرنے کے لیے محنت کیا ہو؟ نہیں. التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، یہ پیغام تھا. پہلے توحید، ورنہ حکومت اگر پہلے ہوگی تو توحید کبھی زندگی بھر نہیں آئے گی. جن ملکوں میں 100 سال سے مسلمانوں کی حکومت ہے، آج بھی وہاں توحید نہیں آئی. 100 سال. ورنہ مسلمانوں کو شرک سے روکنا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے. جب مسلمان نے یہ کہہ دیا، پھر مسلمان سے کہا جائے کہ آپ اللہ کو ایک مانو، اللہ ہی کی عبادت کرو، فلاں اس کی عبادت مت کرو. یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ کیا مطلب ہوا؟ جب جو مسلمان خود کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو سمجھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے تو بہت مسلمان ہیں لیکن توحید نہیں ہے. جن ملکوں نے اپنے ملک کو اچھا بنانے کے لیے سینکڑوں سال صرف کر لیے، انہوں نے آج تک بھی اپنے ملک میں ایک گاؤں چھوٹا سا بھی توحید والا نہیں بنایا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جن ملکوں کو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، اور جس ملک میں توحید بنیاد بنی ہے، جس ملک میں توحید بنیاد بنی، توحید کی دعوت دیتے دیتے حکومت بھی آ گئی. آپ وہاں دیکھیے توحید ہے، حکومت بھی ہے، توحید بھی ہے، شرک نہیں ہے. بات صحیح ہے. جس ملک میں بنیاد توحید تھی، وہ کون توحید کی دعوت دیا تھا؟ کون تھے وہ شخص؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ. محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس علاقے میں توحید سے کام شروع کیا تھا، تو وہاں اس توحید کی بنیاد پر حکومت بھی بنی، اور حکمران نے توحید کو باقی بھی رکھا، عوام نے توحید کو باقی رکھا. عوام میں سے کوئی بھی وہاں توحید کے خلاف نہیں ہے، علماء میں سے کوئی بھی شرک کا پرچار کرنے والا نہیں ہے. لیکن جہاں حکومتیں پہلے آئی، وہاں علماء بھی شرک کی دعوت دے رہے ہیں، دعات بھی شرک کی دعوت دے رہے ہیں، مبلغین بھی شرک کی دعوت دے رہے ہیں. میڈیا میں بیٹھ کر بھی لوگ شرک کی طرف بلا رہے ہیں. باقاعدہ بڑی بڑی درگاہیں بنا کر لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، ہر طرح کی برائی اپنی جگہ پر. لیکن شرک جو برائی ہے، ان شرک لظلم عظیم، انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، ان برائیوں کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن شرک ایسی برائی ہے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے جب تک کہ انسان توحید کو قبول نہ کرے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر دنیا میں امن چاہتے ہیں، مسلمان چاہتا ہے کہ وہ عزت سے رہے، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام. جب ضرورت توحید کی ہے، پھر داعی کی ذمہ داری کیا ہے؟ داعی کی ذمہ داری ہے کہ فلاں خلافت کے بارے میں بات کریں. داعی کی ذمہ داری ہے یہ فلاں مسائل پہ بات کریں. داعی کیا ذمہ داری ہوگی؟ جب لوگوں کو توحید کی ضرورت ہے، لوگ توحید کے محتاج ہیں، اس کے مشتاق ہیں، اس کے لیے پریشان ہیں، تو داعی کو کیا کرنا چاہیے؟ توحید ہی کی دعوت دینا چاہیے. جب سب کو یہ پتا ہے کہ بغیر توحید کے یہ برائیاں ختم ہوتی ہی نہیں ہیں، بنیادی جڑ یہیں پر ہے.
پھر بھلا ہم توحید کو کیوں غیر اہم سمجھیں؟ امام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے پھر یہی پیغام دیا، توحید اولا یا دعات الاسلام۔ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کون تھے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی کتاب کا نام سن کر آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، وہ اس کے رائٹر، اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ محمد ناصر الدین البانی۔ البانی سے حیدرآبادی سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حیدرآباد۔ البانی سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ البانیہ۔ یہ البانیہ کے رہنے والے، البانیہ میں ان کی پیدائش ہوئی، ان کا نام محمد ہے، ناصر الدین ان کا لقب ہے، ان کے والد کا نام تھا نوح، محمد بن نوح علیہ السلام تھے نا، وہی نوح، وہی نہیں نام، اس طرح کا نام نوح، محمد بن نوح۔ ان کا جو فن ہے، فن کیا کہیں گے اس کو؟ میدان، جی تخصص، ہاں، ان کا جو تخصص ہے، ان کا جو میدان ہے وہ کیا ہے؟ حدیث۔ کیا ہے وہ؟ حدیث۔ حدیث کے فن میں ان کا مشغلہ تھا، حدیثوں کی تحقیق، حدیثوں میں صحیح، ضعیف اور موضوع جو لوگوں کی طرف سے گڈمٹ کر دی گئی تھی، اس کی تحقیق کرنا، تحقیق کر کے اس میں وضاحت کرنا کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں موضوع ہے۔ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پریشانی کی وجہ کیا ہے، تو حدیث کے فن کے ماہر توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیے، جب حدیث کے فن کے ماہر سوال ہو تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ حدیث سے، صحیح ہے؟ فقہ کے فن کے ماہر سوال ہو تو جواب فقہ سے ہونا چاہیے، سیرت کے فن سے تو سیرت میں ہونا چاہیے، تاریخ کے فن سے تاریخ میں ہونا چاہیے۔ حدیث کے فن کا ماہر شخص ہے، اس سے سوال ہو رہا ہے، وہ جواب کیا دینا ہے؟ توحید۔ کیوں؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ حدیث کے فن کا ماہر شخص وہ جواب دے رہا ہے توحید سے۔ جی، توحید کے بغیر نجات نہیں۔ جی جی، توحید بنیاد ہے۔ اور سوال سمجھ گئے آپ لوگ؟ حدیث کے فن کے ماہر ہیں، سوال ان سے دنیا کے حالات کے بارے میں ہو رہا ہے کہ مسلمان عزت دار کیسے ہو سکتا ہے، وہ جواب دے رہے توحید سے۔ جی، اخلاق۔ حدیث کیا ہے؟ یہ نبی کا فرمان، حدیث نبی کا فرمان ہے، اور نبی کے فرمان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید۔ نبی کے فرمان میں بنیادی چیز کیا ہے؟ توحید۔ جو حدیث پڑھے پھر وہ شرک کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو نبی کی باتیں پڑھتا ہے، نبی کی زندگی کو پڑھتا ہے، نبی کے صبح شام کو پڑھتا ہے، پھر اس کے اندر اگر شرک آتا ہے تب ہم کہیں گے اس نے نبی کو نہیں پڑھا ہے۔ اگر نبی کو پڑھا ہوتا، اس نے نبی کی حدیثیں پڑھی ہوتی اور صحیح اس نے مطالعہ کیا ہوتا تو کبھی شرک میں مبتلا نہ ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، مکہ مکرمہ میں آپ نے جو کارنامہ انجام دیا، جس طرح سے دعوت دی، وہ بھی حدیث ہے۔ اور حدیث میں آپ نے پہلے کیا کام کیا؟ توحید کی دعوت۔ تو نبی کی مکمل زندگی توحید پر گزری ہے، اور ساری زندگی آپ نے توحید کی دعوت دی ہے۔ حدیث پڑھنے میں یا حدیث کو پڑھنے والا انسان جو صحیح طرح سے حدیثوں کو پڑھتا ہو، وہ کبھی بھی شرک کے دلدل میں نہیں پھنس سکتا۔ اس فن کو چھوڑ کر دوسرے فنون، چاہے فقہ ہو، سیرت ہو، تاریخ ہو، الگ الگ باتیں یہاں وہاں کی قصے کہانیاں ہو، وہاں پڑھنے میں اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن حدیث پڑھنے کے بعد کبھی اس سے غلطی ہونے کا امکان نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کے پیغام میں اسے ہر جگہ توحید کی دعوت ملے گی۔ اور ایک بات، جیسے امام البانی رحمہ اللہ کا جو کام تھا حدیثوں کی تحقیق کرنا، حدیث میں صحیح اور ضعیف کیا ہے،
وسیلے کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تھی، توبہ کیسے کیا انہوں نے؟ کس کے وسیلے سے دعا مانگی تھی؟ جی، کس کا نام لیا تھا انہوں نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا نام لیا تھا؟ جی، کس کا وسیلہ لیا تھا؟ اچھا، عرش کے ستون پر جو لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی، دیکھیے یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، اور اس خطا پر انہوں نے اللہ سے توبہ کی. کیسے توبہ کی؟ کہتے ہیں عرش کے ستون پر انہوں نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہ سوچا یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام عرش کے ستون پر ہے، یہ کتنی بڑی ہستی ہوگی، اللہ کے کتنے مقرب بندے ہوں گے. تب آدم علیہ السلام نے محمد کا وسیلہ، نبی کا وسیلہ لے کر، سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا. یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے. کیا یہ صحیح ہے ایسا؟ آدم علیہ السلام کون ہے؟ نبی ہیں، نبی ہیں، اور انہوں نے جو دعا مانگی تھی، جو توبہ کی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید موجود ہے. کیا ہے وہ؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میں بنیادی وجہ بتانا چاہتا ہوں اس واقعے کے پیچھے. اس واقعے کو کتابوں میں لکھا جاتا ہے اور حدیث کے نام سے پیش کیا جاتا ہے. حدیث کے نام سے اس کو پیش کیا جاتا ہے. دلیل کیا دی جاتی ہے؟ کہ وسیلہ لینا جائز ہے. کس کا وسیلہ لینا جائز ہے؟ نبی کا. کون سے نبی کا؟ آخری نبی کا. آدم علیہ السلام کا نہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں. کس کا وسیلہ؟ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے. یہ حدیث یا یہ واقعہ بیان کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام پہلے انسان نے نبی ہوتے ہوئے وسیلہ لیا تھا. آپ تو ایک عام انسان ہو، تو آپ کو تو بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے. پھر وہ نبی تھے اور نبی کا وسیلہ لیا. آپ تو نبی نہیں ہو نا، آپ تو عام انسان ہو، تو آپ کو نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، آپ کو محلے کے پیر و فقیر کے وسیلے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نبی کے وسیلے کا ذکر آیا. اب وسیلہ کہاں آ کے رکا ہوا ہے؟ فلاں پیر کا وسیلہ، فلاں بابا کا وسیلہ، فلاں پیر کا وسیلہ، فلاں بابا کا وسیلہ. آدم علیہ السلام نے کس کا وسیلہ لیا تھا بتاتے ہیں؟ نبی کا. ہم کو کس کا وسیلہ لینا ہے؟ نبی کا نہیں. کیوں؟ کہ وہ نبی تھے، نبی کا وسیلہ لیا. ہم نبی نہیں ہیں تو ہمیں چھوٹوں کے وسیلے کی پہلے ضرورت ہے. پہلے ہم چھوٹے سے جائیں گے. کیسے؟ اپنے محلے میں جو پیر صاحب ہے، پہلے اپنے محلے کی پیر صاحب کا وسیلہ لیں گے. ہمارے محلے کے پیر صاحب کیا کریں گے؟ وہ شہر کے جو بڑے پیر ہیں ان تک پہنچائیں گے. تو شہر کے بڑے پیر کیا کریں گے؟ وہ ملک کے جو بڑے پیر ہیں وہاں تک پہنچائیں گے. ملک کے بڑے پیر کہاں پہنچائیں گے؟ بغداد والے تک. اور بغداد والے تک آپ کی بات پہنچ گئی، مطلب آپ کا کام ہو گیا. بغداد والے کے بعد اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، کیونکہ وہ پیرانے پیر ہیں، ان کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، ان کے اوپر کوئی بڑا پیر نہیں ہے. مطلب مانگنا کس سے ہے آپ کو؟ اب کس سے مانگنا ہوا؟ ان لوگوں سے جن کا انتقال ہو چکا. دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. دعا عبادت ہے، مانگنا عبادت ہے. اور یہ عبادت اب کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یہ پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، باباؤں کے لیے. جبکہ نبی کس سے مانگتے تھے؟ نبی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ابوبکر عثمان والی کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. جی جی جزاک اللہ خیر. تو خلفاء راشدین کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے.
تو हमें किससे मांगना चाहिए? अल्लाह तबारक व तआला से। अब मैं वाकये पर आ रहा हूं। वो जो वाकया बयान किया जाता है हदीस की किताबों में लिखा हुआ है। कोई भी आप किताब बनाइए, उसको लिखिए हदीस किताब है, हदीस किताब हो जाएगी। तारीख की किताबें बहुत है ना, हिस्ट्री लिखने वाली किताब बहुत है। कोई कहेगा ना हिस्ट्री किताब में, हिस्ट्री लिखने वाले कैसे हैं पहले वो तो देखिए। अब 15 अगस्त का मौका आ रहा है, हिस्ट्री है हिंदुस्तान की, अलग अलग लोगों ने अलग अलग लिखी हुई है, तो लिखने वाले अलग अलग लिखते हैं। तो किताब में लिखा होना इस बात की दलील है कि वो सही है? नहीं है, क्योंकि लिखने वाले कई तरह के लोग आ गए। कितने लोगों ने हिंदुस्तान में मुसलमानों की तारीख बिगाड़ के रख दी कि मुसलमान यहां पहले जल्लाद किस्म के थे, जालिम थे, फला थे, औरंगजेब ऐसे थे। लिखा हुआ है, किताब में है वो, तो किताब में है मतलब सही है? नहीं, गलत है, लिखने वालों ने गलत लिखा हुआ है वो। ऐसे ही बहुत सी किताबों में ये वाकया लिखा हुआ है, लेकिन ये वाकया सही है क्या? गलत है। मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ने ऐसी जो हदीसें हैं, ऐसे जो वाकयात हैं, जिन वाकयात को लोगों ने फैलाया हुआ है हालांकि उसकी कोई हकीकत नहीं है, तो उसके बारे में उन्होंने तहकीक किया कि ये वाकयात झूठे वाकयात हैं, ये किस्से झूठे किस्से हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो इंसान हदीस पढ़ता है, हदीस की तहकीक करता है, हदीस को समझता है, तो वो बहुत कम ऐसे शिर्क व बिदात में मुब्तला होता है या मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाता है। लेकिन जो हदीसों का इल्म नहीं रखता, जो हदीसों से दूर भागता है, इसलिए आप देखें बहुत से लोगों को आप सुनेंगे वो कहते हैं हदीस 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 के पीछे मत पढ़ो, फला इमाम का दामन पकड़ लो कामयाब हो जाओगे। हदीसों के चक्कर में मत पढ़ो। वो हदीसों के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं, बाबाओं के चक्कर में पढ़ रहे हैं, पीरों के चक्कर में पढ़ रहे हैं, दरगाहों के चक्कर में पढ़ रहे हैं वो लोग। जहां नबी की हदीस से दूरी इख्तियार करेंगे वहां एक मुसलमान शिर्क में मुब्तला होगा। मतलब कहने का यह है तौहीद अव्वलन या दुआत अल इस्लाम में कि आपको तौहीद कहां से सीखनी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से, आपकी जिंदगी से। जब नबी की जिंदगी आप पढ़ेंगे, समझेंगे और आपके हदीस का मुताला करते रहेंगे, तब आपको सही तरह से तौहीद का इल्म भी आ जाएगा। और उन्हीं हदीस से आपको यह समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले तौहीद की दावत देना है, सबसे पहले तौहीद की दावत देना है। तभी आप दुनिया के अंदर इज्जतदार बन सकते हो, दुनिया में आप कामयाब बन सकते हो। और लोग जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म से अगर आपको बचना है, आप उन जालिमीन को तौहीद की दावत दे दो। नबी ने मक्का के लोगों को तौहीद की दावत दी, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, बहुत सताया। आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने हिम्मत नहीं आ रही, आपने कहा ठीक है सता रहे हैं ना, एक काम करते हैं, अगर ये सताते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, तो परेशानी में ही रहना पड़ेगा। थोड़ा सा ये जगह से इधर हट जाते हैं, यहां से इधर आ जाते हैं, जहां पर इनकी दादागिरी चलती है, जहां पर इनके पास ताकत बहुत है, इनकी ताकत वाली जगह से थोड़ा हट जाते हैं और यहां से तौहीद की दावत देते हैं। नबी ने क्या किया? मक्का से निकल गए, मदीना गए। मदीना से क्या किया? वहां से तौहीद की दावत को आम किया। बाद में क्या हुआ? यही मक्का तौहीद का मरकज बन गया, बना। सन 8 हिजरी में मक्का में जो बुत थे वो खत्म हो गए 8 साल में। जब नबी यहां से निकलकर यहां पहुंच गया, 13 साल थे पहले, 13 साल रहे, 13 साल तक काबे में बुत रखे थे, बुत खत्म नहीं हुए। 13 साल के बाद जब आप मक्का से मदीना आए और फिर यहां से तौहीद की दावत दी, यहां थे तब भी और यहां आए तब भी। जब यहां से जगह बदलकर तौहीद की दावत देना शुरू कर दिया, तो वही मक्का जो हमेशा के लिए इस्लाम को खत्म करना चाहता था, उसने दुनिया में इस्लाम फैलाने का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। और वो काबा तौहीद का मरकज आज भी है। वहां से शिर्क का मुकम्मल खात्मा हो गया। मतलब यह हुआ कि चाहे आप मक्का में हो तब भी, चाहे आप मदीना में हो तब भी, चाहे आप हैदराबाद में हो तब भी, निजामाबाद में हो तब भी, हिंदुस्तान में हो किसी और मुल्क में हो, आपको हर जगह तौहीद की दावत देनी है, हर जगह तौहीद की दावत देनी है। और यह नहीं समझना है कि तौहीद की दावत देते देते तो परेशान हो गए, कब तक बोलते रहेंगे।
لوگ کہتے ہیں نا توحید توحید, ان کو دیکھو جب بھی بولو توحید, ان سے پوچھو کیا ہے توحید, ان سے پوچھو توحید, صرف توحید, کب تک توحید. لوگ ایسا سوال کرتے ہیں نا جب توحید کی بات کرتے ہیں, جب توحید کی بات کرتے ہیں. اگر ان کے سوال کا جواب دینا ہو کہ جب تک برائی رہے گی تب تک اس برائی کے بارے میں بولنا ہوگا. جیسے ابھی شہر کے اندر قتل کے مسائل چل رہے ہیں تو لوگ کیا کر رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں لوگوں ذرا قتل کے بارے میں بولو, ذرا خطبے دو اس کے اوپر, ذرا نصیحتیں کرو. تو لوگ تنظیمیں کیا کر رہی ہیں, اپنے اپنے انداز میں باہر آ کے قتل نہیں ہونا چاہیے, قتل نہیں ہونا چاہیے, فلاں احترام ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, جسے بول رہے ہیں. قتل تھوڑا سا ہوا, چند لوگوں کا قتل ہوا تو ساری تنظیمیں قتل کے خلاف بولنے تیار ہو گئی. اور شرک ہر محلے میں ہو رہا ہے, ساری تنظیمیں خاموش ہیں. کوئی بھی تنظیم تحریک نہیں چلاتی کہ توحید کی, تو یہ پورا مہینہ ہمارا ایک کام ہوگا, اس مہینے میں صرف ہم توحید کی دعوت دیں گے. کوئی تنظیم کرتی ہے ایسا؟ کوئی جماعت یہ تحریک چلا رہی ہے؟ کوئی جماعت چلاتی ہے ایسی تحریک؟ جو جماعتیں کبھی زکات کی تحریک چلاتی ہیں, کبھی فلسطین کے نام پہ تحریک چلاتی ہے, یہ مہینہ پڑا فلسطین کے نام, یہ مہینہ کشمیر کے نام, یہ مہینہ ایودھیا کے نام, یہ مہینہ بابری مسجد کے نام, یہ مہینہ فلاں کے نام, جہاں دیکھو اسی پر چرچا. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ جہاں دیکھو وہاں صرف توحید کا چرچا ہو؟ کیوں؟ انہوں نے توحید کو ہلکے میں لیا ہوا ہے. انہوں نے شرک کو برائی سمجھا ہی نہیں ہے. قتل کو یہ برائی سمجھتے, مسجد توڑنے کو یہ برا سمجھتے, مسلمان پر حملہ ہو یہ برا سمجھتے, کسی مسلمان کا گھر جلے ڈوب جائے یہ برا سمجھتے, لیکن اللہ کی سرزمین پر نافرمانی ہو اس کو یہ برا نہیں مانتے. رب کی توہین ہو یہ برا نہیں مانتے, مسجد کی توہین ہو برا مانتے, لیکن جس کا گھر ہے اس کی توہین ہو اس کو برا نہیں مانتے. یہ تعجب والی بات ہوگی پھر. تو مسلمانوں میں توحید کا رجحان, توحید کی دعوت کا رجحان 0% ہے. یہ جو دعوت ہے توحید کی یہ 0% ہے. باقی مسائل پر, اخلاقیات پر, سیاست پر بہت خطبے ملیں گے آپ کو. بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں الگ الگ میدانوں میں, مہینے 2 مہینے میں. جب بھی ملک دنیا میں کوئی حالات آتے فوراً عورتیں تک نکلتی ہیں. عورتیں روڑوں پٹیاں باندھ کر, مائک لے کر, مردوں کی طرح مظاہرے کر کے, جلسے کر کے, چلاچی کو پکار کر کے للکارتی ہیں حکومتوں کو, بادشاہوں کو, گالیاں تک دیتی ہیں. ہمت دکھاتے ہیں دیکھو ہم اسلام کے سپاہی ہیں. ان سے ایک بار کہیے یہ ہمت آپ توحید کے نام پر دکھا دیجیے, یقین مانیے سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے, وہاں سے سب غائب ہو جائیں گے. نہیں, توحید کے بارے میں نہیں بولیں گے, اللہ کے بارے میں نہیں بولنا ہے. ہم اللہ کے بارے میں بولیں گے تو سارے انسان غائب ہو جائیں گے. یہاں مسلمانوں کے بارے میں بولو بس, اللہ کے بارے میں نہیں. اللہ کی عبادت کرو یہ نہیں بولنا ہے ہم کو. جو چاہے جس کی عبادت کرے, بس بھائی بھائی بن کر رہو. رب کا نافرمان کبھی آپ کا بھائی ہو سکتا ہے؟ جو خالق حقیقی کا دھوکے باز ہو وہ آپ کا فرما بردار بن سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہا جاتا ہے توحید اولاً یا دعات الاسلام. توحید کی دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. کبھی لوگ صرف نماز کرتے, کبھی صرف زکات کرتے. نماز اسلام کا ایک رکن ہے, زکات اسلام کا ایک رکن ہے, توحید پہلا رکن ہے. اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. پہلا کیا ہے اس میں؟ پہلا توحید ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز دوسرا رکن ہے, دوسرے رکن پر ساری زندگی گزار رہے ہیں. کچھ ایسے ہیں زکات تیسرا رکن ہے, یہ تیسرے رکن پر ساری زندگی گزار رہے ہیں. کوئی دوسرے رکن پر اٹکا ہوا ہے, کوئی تیسرے پر اٹکا ہوا ہے. یہ دوسرے اور تیسرے والے پہلے پر کیوں نہیں آتے؟ ان سے کہا جائے پہلے رکن کی بات کرو تو کہتے ہیں نہیں پھر لوگ, یہ بھیڑ نہیں ہوگی ہمارے پاس. بھیڑ اگر بنانا ہے, پبلک کو جمع کرنا ہے تو پھر یہ ضروری ہے. پبلک کو جمع کرنا ہے, بھیڑ بنانا ہے ہم کو. توحید سے بھیڑ نہیں آتی, توحید سے بھیڑ جمع نہیں ہوتی ہے. یہ دوسرے جو ارکان ہیں ان کو تجربہ ہو گیا کہ اس سے بھیڑ جمع ہوتی ہے, اور بھیڑ ہوگی تو ہمارا سب کچھ چلے گا, بھیڑ نہیں تو بولیں گے کس کو؟ اور توحید کی دعوت دو,
بھیڑ کم ہو جائے گی. یہ بھیڑ کے لیے ہے. نبی کے زمانے میں توحید کی دعوت آپ نے دی, تھوڑی سی بھیڑ تھی, چند لوگ تھے, بلکہ چند لوگ ہی نہیں, وہاں پر اس بھیڑ کو بھگانے والے لوگ زیادہ تھے. جب آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے, صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں سے کہا, لوگوں سنو, میں تمہیں ایک چیز کی دعوت دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے اپنے بارے میں کہا کہ اگر میں آپ لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, آپ سب میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا ہاں مان لیں گے. کیوں؟ ما جربناک الا صدقا, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ تو اخلاق کی تعلیم ہوئی, اخلاق ہوا, سچ بولنا, جھوٹ بولنا, اس کا تعلق کس سے ہوا؟ اخلاق سے. اب یہ سچائی کے مدے پر سب متفق تھے, سب نے ایک آواز میں کہہ دیا ما جربناک الا صدقا, ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی دیکھا ہے. سب کی آواز ایک. جو یہ آواز لگا رہے تھے اس میں ابو لہب بھی ہیں, ابو لہب بھی موجود ہیں, مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی موجود ہیں, مکہ کے الگ الگ قبیلے کے لوگ موجود ہیں. سب کہہ رہے ایک آواز میں, اے محمد آپ بالکل اچھے انسان ہو, آپ سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے, آپ کو ہم نے بہت اچھا پایا ہے, ہمیشہ سچ بولتے ہو آپ. ہاں, جب آپ لوگ اخلاقیات پر مجھے سب سے اچھا مانتے ہو, زبان میں اچھا مانتے ہو, تو ٹھیک ہے آپ سنو. تب آپ نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید, میں آپ کو ایک سخت عذاب سے, برے دن سے ڈرانے کے لیے یہاں پر آیا ہوا ہوں. اور وہ عذاب کب ہوگا؟ جب آپ شرک کرو گے. میں آپ کو یہاں پر ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں, ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. اس کے بعد دیکھیے, جو تھوڑی دیر پہلے بھیڑ لگائے ہوئے نبی کے ساتھ نعرہ لگا رہے تھے, نہیں آپ سچے ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں, جیسے آپ نے انہیں ایک اللہ کی طرف بلایا, سب بھاگنے لگے, سب بھاگنے لگے. اور بھاگے نہیں, جاتے جاتے تو ابو لہب نے یہ بھی کہہ دیا تبا لک لہذا جمعتنا یا محمد, یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا تھا, طرف برا ہو. کوئی دوسری دعوت دیتا, سچائی کی دعوت, اخلاقیات کی دعوت, لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کے خلاف دعوت, اس پر بلایا ہوتا. مکہ میں جو برائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں بولا ہوتا. یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو. تب بلنے کا لہذا جماعتنا یا محمد. اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں کون سی مجلس میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے؟ جہاں توحید کی دعوت نہیں ہوتی وہاں بھیڑ کا عالم دیکھیے, اور جہاں توحید کی دعوت ہو وہاں دیکھیے, یہ فرق دیکھیے آپ. جب ظلم کے خلاف مکے والوں کو جمع کیا, سب جمع ہو گئے, سب نے اتفاق کر لیا. عاص بن وائل نے جو ایک آدمی کا سامان لے لیا تھا, پیسہ نہیں دیا, مکہ کے لوگوں نے کہا کہ اس ظالم کے خلاف ہم لوگ متحد ہو جاتے ہیں, سب متحد ہو گئے. ظلم کے خلاف سب متحد ہو سکتے ہیں, لیکن شرک کے خلاف کفار مکہ بھی متحد نہیں ہوئے تھے, آج مسلمان بھی متحد نہیں ہو رہے ہیں. تو التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام. اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں, یمن, معاذ بن جبل کون تھے؟ کہتے ہیں مدینہ کے تھے. کہاں گئے تھے؟ یمن گئے تھے. کس میں گئے تھے؟ تبلیغ میں گئے تھے. کس کام میں گئے تھے؟ تبلیغ کرنے گئے تھے. تو نبی نے تبلیغ کے لیے صحابہ کو بھیجا تھا, ہم بھی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. نبی نے تبلیغ شروع کیا تھا, نبی نے تبلیغ کے لیے صحابہ کو اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں بھیجا تھا, ہم بھی اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں تبلیغ کے لیے, اچھی بات ہے. تو نبی نے جس کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اس کو کیا پیغام دیا تھا؟ یا معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادت ان لا الہ الا اللہ, شہادت ان لا الہ الا فلیکن اول ما تدعوہم الیہ. آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہو, جانا, لیکن سب سے پہلا کام وہاں پر کیا کرنا؟
توحید کی دعوت دینا. دیکھیں تبلیغ کے لیے معاذ بن جبل کا واقعہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مبلغ کو جانا چاہیے, تبلیغ کے لیے دعوت کے لیے جانا چاہیے. ٹھیک ہے جائیے, آپ دعوت دیجیے کسی اور شہر میں جا کر. کیوں؟ کیونکہ نبی نے بھیجا تھا صحابہ کو, صحابہ گئے تھے, وہ صحابہ کا عمل ہے, بالکل صحابہ کا عمل ہے. نبی نے صحابہ نے کون سا عمل کروایا تھا, کون سا عمل کیا تھا؟ انہوں نے وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. کہا نہیں وہ نہیں کریں گے, ہم خالی جانے میں ان کو فالوور ہیں, خالی بھیجنے میں ان کے فالوور ہیں, لیکن کرنا کیا ہے وہ ہماری مرضی ہے, وہ ہم نہیں کریں گے. توحید کی دعوت نہیں, وہ ہم نہیں دیں گے. نبی نے کہا تھا نہیں ہم نہیں دیں گے. معاذ بن جبل نے کیا تھا وہ ہم نہیں کریں گے. کریں گے کیا؟ ہم نماز پڑھوائیں گے, زکات جمع کریں گے. مسجد میں آؤ, نماز پڑھو, پیسے دو, زکات دو, وصولی کریں گے ان لوگوں سے, ہم جمع کریں گے, وصولی کریں گے. یہ کام ہم کو کرنا ہے, کیونکہ جب تک جمع نہیں ہوں گے وصولی نہیں ہوگی. جب جمع ہو گئے تو ہمارا اصل کام وہی ہے, وصولی کرنا. توحید نہیں, توحید نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں دعوتی کام جو میدان میں چل رہا ہے, آپ لوگ تو یہاں پر دعوت کی ٹریننگ کے لیے آئی ٹیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو اس میں مقصد کیا ہے آپ کا؟ دعوت دینا, تبلیغ کرنا, صحیح ہے نا؟ دعوت دینا, تبلیغ کرنا, اچھا مقصد ہے. اس مقصد کے پیچھے آپ کی نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ مسلمان شرک سے محفوظ رہیں. بھلا یہ جو نیت ہے آپ لوگوں کی, جس مقصد سے آپ جمع ہوئے ہیں, کیا صرف آپ ہی لوگ ہیں اس طرح سے ہندوستان میں؟ دعوت دینے کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں, نکلتے ہیں, کیا آپ ہی لوگ ہیں؟ کتنی تعداد ہوگی ایسی؟ تھوڑے یا کم ہیں, زیادہ ہیں؟ دعوت دینے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تھوڑے یا بہت ہیں؟ بہت ہے نا. ہر مسجد میں ہوتے ہیں, ہر محلے میں, ہر جگہ جاتے ہیں. جب دعوت کا کام اتنا زیادہ ہو رہا ہے, پھر مسلمان شرک میں اتنا زیادہ مبتلا کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں شہر میں دعوتی کام بہت ہوتا ہے, اور فلاں کام وہاں بہت ہو رہا ہے. وہاں ہر مسجد میں تبلیغ کرنے والے آتے ہیں, ہر جگہ, ہر محلے میں آتے ہیں. جب تبلیغ زیادہ ہوتی ہے, دعوت زیادہ ہو رہی ہے, بہت لوگ دعوت دے رہے ہیں. چکن سینٹر والا ہے وہ بھی جا رہا ہے, ہوٹل والا وہ بھی تبلیغ کرنا چاہتا ہے, پلمبر ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے, انجینئر ہے وہ بھی جانا چاہتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے وہ بھی دعوت دینا چاہتا ہے, پروفیسر ہے وہ بھی دعوت دیتا ہے. کتنے دن دعوت دیا؟ مہینہ بھر. آپ نے کتنے دن؟ 4 مہینے. آپ نے کتنے دن؟ سال میں. سال بھر دعوت دیا. کتنے لوگ دعوت دیں ایک شہر کے اندر؟ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ. ایک شہر میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ روزانہ دعوت دیتے ہیں. پھر شرک جہاں کا وہاں ہے, شرک جہاں کا وہاں ہے. دعوت تو بہت ہو رہی ہے نا, پھر شرک ختم کیوں نہیں ہوتا؟ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر شرک کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نماز یہاں پڑھی جا رہی ہے, کئی مساجد میں آپ دیکھیے نماز یہاں پڑھتے ہیں, اور نماز کے بعد دعا کرنا ہو تو ادھر منہ کرتے ہیں, وہ کنارے میں. نماز کے لیے منہ ادھر کیا قبلے کی طرف, اور دعا کرنی تو کہا کیا اس نے؟ ادھر منہ کر کے. مطلب یہ ہوا کہ صرف نماز پریکٹیکلی طور پر اٹھک بیٹھک سکھا دیا گیا ان کو, یہ اٹھنا بیٹھنا سکھا دیا گیا. توحید نماز آپ کس کے لیے پڑھ رہے ہو, وہ کون ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ نہیں بتایا گیا. اسی لیے نماز جہاں پڑھی جاتی ہے وہیں بیچ میں کئی جگہوں پر شرک کا اڈا موجود ہے. بھلا مسجد میں اللہ کی عبادت کے گھر میں شرک کا اڈا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہوا نا جیسے کہتے ہیں کہ یہاں پر تھوکنا منع ہے. دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے بعض جگہوں پر, ہاسپٹلوں میں, ریلوے اسٹیشنوں پر, یہاں پر تھوکنا منع ہے. لوگ کیا کرتے ہیں؟ جہاں لکھا ہے اسی پر تھوکتے ہیں. یہ توحید کا مرکز ہے مسجد توحید کا مرکز ہے. اسی توحید کے مرکز میں شرک, وہ تو ایسے ہی ہوا. اس کے دروازے کے پاس نماز یہاں پڑھتے ہیں, وہاں جانے کے بعد وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب نماز سکھائی گئی, لیکن اللہ کون ہے, اللہ کیا ہے, نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں, کیا مقصد ہے نماز کا, وہ ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں دعا کرنا نہیں سکھایا گیا, ہمیں اللہ کا تعارف نہیں بتایا گیا, توحید نہیں بتائی گئی. اگر آپ نماز شرک کے ساتھ پڑھو گے تو نماز قبول ہوگی؟
نہیں قبول ہوتی. اسی لیے جب آپ دعوت کے لیے نکل رہے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں, جہاں جاؤں گا لوگ مجھے ہوروں کا ہار پہنائیں گے, دعوتیں دیں گے, بریانی کھلائیں گے, خوشی سے گلے ملیں گے. نہیں, آپ ان سے کہو کہ دیکھو فلاں مدرسے ہیں, فلاں جگہ پر لوگ پریشان ہیں, ان کی آپ مدد کرو. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, آپ کے اندر وہ تڑپ ہے, بڑا اچھا فکرہ لے کے آپ چل رہے ہو. چلیے انشاءاللہ میں بھی تعاون کرتا ہوں, میرے محلے کے جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی بولتا ہوں. آپ ان سے کہیں چلیے نماز پڑھنے چلیے, ہاں میں تھوڑا ناپاک ہوں ابھی, میں نہا کے آتا ہوں. آپ ان سے کہو ایک اللہ کی عبادت کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. ہاں وہاں بڑے 420 بھاگتا ہے کہ نہیں آتے تو. آپ زکات مانگو ان سے, وہ خود بھی دینے کا وعدہ کرے گا, پورے گاؤں کو محلے کو بلا دے گا, میرے خاندان سے بھی لے کے تم کو دیتا ہوں. لیکن جیسے آپ توحید کی دعوت دو گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کی دعوت بہت کٹھن ہے, لیکن جس کے دل میں توحید داخل ہو جائے نا, اس کے لیے اس دعوت میں بہت مزہ ہے. جتنی چاشنی, جتنی الفت, جتنی محبت اور جتنا مزہ توحید کی دعوت میں ہے, اتنا مزہ کسی اور کی دعوت میں نہیں ہے. بنیاد توحید اسلام کا پہلا رکن اگر صحیح ہو جائے تو نماز کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے. توحید مانتا ہی ہے وہ, تبھی نماز تو پڑھے گا ہی اللہ کے واسطے, زکات دے گا اللہ کے واسطے, روزہ رکھے گا اللہ کے واسطے. اللہ ہی کو نہیں مانتا, نماز کس کے لیے پڑھے گا؟ اللہ کو نہیں مانتا, زکات کس کے لیے دے گا وہ؟ روزہ کس کے لیے رکھے گا؟ حج کس کے لیے کرے گا؟ اس لیے آپ دیکھو حج کرنے جاتے ہیں لوگ, ان سے کہا جاتا ہے تیرا نبی نے فلاں فلاں باتیں بتائی تھی. نہیں, ہم وہ نہیں مانتے. ہمارے جو امام بتائے, علامہ صاحب بولے وہی کام کریں. نہیں, حدیث میں ہے, حدیث میں نہیں. ہم حدیث کو نہیں فالو کرتے, اسی لیے توحید میں نہیں ہے. جب حدیث پر عمل نہیں ہوگا تب توحید کیسے آئے گی؟ اسی لیے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ حدیث کے ماہر توحید کی طرف بنیادی دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ حدیث عقیدے کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے وہ علم حدیث کے اس راستے پر آئے. اور ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کو بتاؤں میں, ان کے جو والد صاحب تھے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, ان کے والد صاحب, ان کا نام تھا نوح. بڑے عالم دین تھے, وہ عالم تھے, لیکن اپنے بیٹے سے کہتے تھے بیٹے دیکھو حدیثیں نہیں پڑھنا. ہو سکتا ہے ایسا کوئی عالم ہو اور کہے کہ حدیث نہ پڑھنا, پھر عالم کس بات کا ہے وہ؟ یہ تصور کر سکتے ہیں ایک عالم ہو اور وہ کہے کہ بیٹے حدیثیں نہ پڑھنا. ان کے والد صاحب کہتے تھے بیٹا حدیثیں نہ پڑھنا, کیا پڑھنا ہے؟ یہ فقہ کی جو کتاب ہے یہ کتاب پڑھنا. کون سی کتاب پڑھاتے تھے؟ قدوری مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی. یہ کتابیں پڑھنا, فقہ کی کتاب پڑھنا, حدیث نہ پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے والد صاحب عالم ضرور تھے لیکن حنفی تھے. کیا تھے وہ؟ حنفی تھے. اور وہ اپنے بچے کو انہوں نے فقہ حنفی پڑھائی تھی. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے شروعات میں حنفی فقہ کی کتابیں پڑھی تھی, اپنے والد صاحب سے بھی, اور والد صاحب کے ایک دوست دوسرے عالم تھے ان سے بھی. پھر وہ کہتے ہیں, اپنے بارے میں بتاتے ہیں علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ, کہ پھر مجلۃ المنار, المنار نام کی ایک میگزین نکلا کرتا تھا مصر سے, محمد رشید رضا اس کے ایڈیٹر تھے, ان کی طرف سے وہ میگزین نکلتا تھا. اس میگزین میں حدیث کی اہمیت, حدیث پڑھنے کی فضیلت, اس کا مقام مرتبہ, اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا, ایسی کچھ باتیں شوق پیدا کرنے کی چیزیں اس کے اندر آتی تھی. میں پڑھتا تھا تو میرے اندر حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا, میرے اندر حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا. پھر میں نے حدیثیں پڑھنا شروع کی. کس عمر سے؟ 20 سال کی عمر سے. کس عمر سے؟ 20 سال. 1914 میں پیدا ہوئے تھے. کون سے سال سے شروع کیا انہوں نے پھر 20 سال کا مطلب 1934, ٹھیک ہے, 1934 سے حدیثیں پڑھنا شروع کیا. اور پھر حدیث پڑھتے پڑھتے حدیث میں اتنے محو ہو گئے, انہوں نے اتنے شوق سے پڑھنا شروع کر دیا. اس راستے پر جانے سے ان کے والد صاحب کو تکلیف ہونے لگی. بھلا ایک عالم دین, ان کا بیٹا حدیث پڑھ رہا ہے, تکلیف ہونا چاہیے اس کو.
خوش ہونا چاہیے نا کہ میرا بیٹا نبی کی باتیں پڑھ رہا ہے, نبی کا پیغام پڑھ رہا ہے. لیکن بجائے خوش ہونے کے وہ ناراض ہو گئے, وہ ناراض ہو گئے. لیکن ان کو اب حدیث کا مزہ لگا تھا, کیونکہ جو نبی کا ہو گیا اب اس کو ادھر ادھر کی باتیں, نبی سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ کوئی امام ہے جو نبی سے بڑے ہیں؟ کون سے امام ہے کوئی امام نبی سے بڑے؟ کوئی بھی نہیں ہے. جس نے بنا دیا وہ گمراہ ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو جب نبی کی باتیں آ گئی تو اس کے بعد فلاں کی باتیں, وہ تو اس کے بعد کی ہو گئی. سب سے اوپر تو نبی کی باتیں, نبی کی حدیثیں ہیں. جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کا شکر ہے حدیث میں پھر انہوں نے ایسی مہارت حاصل کی. علامہ ابن باز, سنا ہے کبھی نام ابن باز کا؟ سعودی عرب کے جو مفتی ہوا کرتے تھے ابن باز. اسی طرح سے عثیمین رحمہ اللہ, یہ بڑے بڑے جو ائمہ کرام تھے, ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں, یہاں تک ابن باز رحمہ اللہ نے امام ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ جو مقام امام احمد بن حنبل کا ان کے زمانے میں تھا, ان کے زمانے میں امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو مقام امام احمد بن حنبل کا تھا, وہی مقام ہمارے زمانے میں محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ابن باز رحمہ اللہ نے. امام احمد کے زمانے میں جو مقام امام احمد کا تھا, ویسے مقام آج کے زمانے میں ہمارے پاس محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا ہے. انہوں نے ان کو امام احمد سے اونچا نہیں دکھایا, آج کے زمانے کے حساب سے جو بڑا امام بتایا, کہا کہ یہ ہمارے سب سے بڑے امام ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مہارت حاصل کی ہے. جو نبی کی حدیثوں کو, باتوں کو سب سے زیادہ پڑھے گا, بھلا اس کے خیر کا کیا عالم ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کچھ ایسے علماء ہیں جو محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کے خلاف بولتے ہیں. اور بولنے والے کون ہیں؟ ان کے باپ جو تھے, ان کے والد جو تھے, ان کے والد کا جو مسلک تھا اسی مسلک والے. اب پڑوسی ملک میں ایک مفتی تقی عثمانی نام کے گزرے ہیں, ابھی موجود ہے, مفتی تقی عثمانی نام ہے ان کا. کافی عمر ہو گئی اور دنیا کے دورے کرتے رہتے ہیں. اس مسلک کے لوگوں میں ان کا ایک بڑا مقام ہے, جس مسلک کے وہ ہیں. انہوں نے درمیان میں چند دنوں پہلے محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ پر بد کلامی کی, ان کے خلاف جھوٹ بولا, الزام لگایا ان کے بارے میں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اس شخص کو اتنا ذلیل کر دیا پورے ملک میں, پوری دنیا کے اندر. اس لیے کہ حدیث پڑھنے والوں کو جو ذلیل کرے گا, پوری کائنات اس کو ذلیل کر کے رکھے گی. وہ اپنے مسلک میں بھی ذلیل ہو گیا, ساری دنیا کے مسلمانوں میں بھی ذلیل ہو گیا. محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا جو کام تھا, حدیثوں کی تحقیق کرنا, صحیح ضعیف موضوع کو الگ الگ پرکھنا, تاکہ مسلمانوں کو صحیح راستہ معلوم ہو. ورنہ زمانے سے لوگ بولتے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے سے دعا مانگی, وسیلے سے دعا مانگی, وسیلے سے دعا مانگی. تم بھی مانگو وسیلے سے, مگر کس کے؟ نبی کے نہیں, ہمارے پیر کے. لوگوں نے نبی کے وسیلے کا نام لے کر اپنے پیر کا مدار بنا کے چھوڑ دیا مسلمانوں کو. تو شرک کا جو راستہ تھا, یہ راستے کو روکنے کا, بند کرنے کا ایک کام, بہت بڑا کام محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے کیا ہے. جو شرک کے راستے کو بند کرے تو کون سی دعوت دے گا؟ توحید کی دعوت. اسی لیے ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلے توحید کی دعوت دو. آپ توحید کی دعوت سے شروعات کرو گے, آپ کو اللہ سے محبت ہوگی, نبی سے محبت ہوگی, اسلام سے محبت ہوگی, اور بقیہ تمام مسائل آپ کی زندگی میں آئیں گے. اگر آپ نے توحید کی دعوت شروعات نہیں کی تو آپ کسی مسلک میں مکمل نہیں ہوں گے, ہر چیز میں آپ ناکارہ ہو جائیں گے. یہ ایک تمہید تھی ہمارے اس کتاب کی, توحید واولن یا دعات الاسلام. اب اس کے اندر جو باتیں انہوں نے بتائی ہیں, ظاہر سی بات ہے سوال کیا تھا ان کا, کس سوال کے جواب میں کتاب لکھی گئی ہے یہ؟ جی, مسلمانوں کی پستی, اس کی وجہ کیا ہے؟ خوشحال بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ترقی کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ طاقت بنانی ہے تو کیا کرنا ہے؟ صحیح ہے. اور جو یہ مظلومیت جہاں جہاں دکھائی دے رہی ہے, ان مظلوموں کو, اپنے آپ کو مظلومیت سے بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو کیا جواب تھا؟
التوحید اولا یا دعات الاسلام. یہ ان کا جواب ہے. اور یہ جواب تقریباً قریب 36 صفحات میں ہے. اس سوال کا جواب انہوں نے 36 صفحات میں دیا. اگر آپ یہی سوال کسی اور سے کرو تو وہ کیا کہے گا؟ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ سعودی عرب، یہ کویت، یہ امارات، یہ مصر، یہ سب کو ختم کر دینا چاہیے. کہے کے لیے نہیں، وہاں ظلم ہو رہا ہے نا، اس ظلم سے ان کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو دکھ رہے ہیں نا امام، ان کو ختم کر دینا چاہیے. ان کو بولتے ہیں پاگل کھانے سے آنے والے لوگ. ان کو دوبارہ پاگل کھانے بھیجنا چاہیے. بھلا ان کو مظلومیت سے بچانے کے لیے ان کو ختم کرنا ہوگا. جیسے لوگوں نے اب ایک ملک کو ختم کر دیا، بغاوت کر دی، ہنگامے برپا کر دیے. اس ظلم کے خاتمے کے لیے یا برائی کا تذکرہ کر کر کے جو لوگ بغاوتیں کرتے ہیں نا، آپ کو معلوم ہونا تھی سب سے پہلی جو بغاوت ہوئی تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کس نام سے ہوئی تھی؟ برائی کے نام سے ہوئی تھی کہ ملک میں فلاں برائی ہو رہی ہے، فلاں برائی ہو رہی ہے، فلاں برائی ہو رہی ہے. اور یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ عثمان جو خلیفہ ہیں انہوں نے فلاں صحابہ پر ظلم کیا ہوا ہے. نام لے کر بولتے تھے وہ فلاں صحابی ان کو مارا، وہ فلاں صحابی کو مارا، یہ فلاں صحابی کو مارا. جہاں بھی لوگ بولتے ہیں نا فلاں عالم کو اندر کر دیا، فلاں عالم کو اندر کر دیا، فلاں کو جیل بھیج دیا، فلاں کو پھانسی دے دیا. کرنا کیا ہے؟ جب فلاں کو پھانسی دیا، فلاں کو جیل میں ڈال دیا، فلاں کے ساتھ ایسا کر دیا، کرو کیا؟ بغاوت کرو. بغاوت کیا انہوں نے، نتیجہ کیا نکلا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. کس کو بنانا چاہا ان کے بعد؟ کن کو بنانا چاہا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آپ یہ دیکھیے، تاریخ پڑھ لیجئے، جن لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا برائیوں کا ذکر کر کے، انہی لوگوں نے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. انہی لوگوں نے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. وقت ہو گیا جی، ختم ہو گیا. انہی لوگوں نے بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. کیا سمجھا تھا کہ عثمان کو ہٹائیں گے، علی کو لائیں گے؟ کیوں؟ کہ یہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، ان کی حکومت میں اچھا نہیں چل رہا ہے تو ان کو لائیں گے. انہوں نے تو ابھی حکومت کیا ہوا نہیں ہے، اب کرنے والے ہیں. اب ان کی حکومت میں کیا ہوگا وہ کسی کو پتا نہیں ہے، لیکن یہ اچھے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اچھے ہیں، ان کو لے کر آئے. پھر بعد میں کیا کیا؟ ان کو بھی قتل کر دیا. کیا بول کر؟ نہیں، یہ بھی اچھے نہیں نکلے، وہ اچھے نہیں نکلے تھے، اب یہ بھی نہیں اچھے نکلے، ان کو قتل کر دیا. ان کے بعد ان کے بیٹے تو اچھے نہیں نکلے، ان کو بھی قتل کر دیا. انہی لوگوں نے بعد میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. دنیا میں آپ دیکھیے جہاں جہاں لوگ، یہ جو فکر کے جو لوگ ہیں، یہ جو صحابہ کو شہید کرنے والے، اسی فکر کے لوگ آج بھی کبھی مصر میں بغاوت کرتے ہیں، کبھی سیریا میں بغاوت کرتے ہیں، کبھی یمن کے اندر بغاوت کرتے ہیں، کبھی عراق میں بغاوت کرتے ہیں. ایک حاکم کو ختم کرتے ہیں، پھر بعد دوسرا حاکم آتا ہے، دوسرے حاکم کے لیے بھی وہ پریشان ہے. یہی حال اس ملک کا ہونے والا ہے. ابھی جس ملک میں بغاوت کر کے لوگوں نے وہاں کی حکومت کو ختم کر دیا، آج سارا معاملہ تتر بتر ہے. اب کل کو کوئی آئے گا، اس کا حشر بھی ہونے والا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ظلم کا خاتمہ ایسے نہیں ہوتا ہے، برائی کا خاتمہ ایسا نہیں. برائی کے خاتمے کے لیے پہلے توحید کی دعوت دینا شروع کرو. پہلے توحید کی دعوت دو، اس کے اندر سے، اس کے رگ رگ سے برائی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. جہاں شرک ہوگا وہاں ہر طرح کی برائی رہے گی. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کی دعوت کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.